دوسرا مسئلہ ہے کسب اور خلق کا، کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے، جب اللہ خیر بھی پیدا کرتا ہے شر بھی پیدا کرتا ہے تو پھر دوزخ میں کیوں ڈالتا ہے ہم کو؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کا جواب سن لیجیے۔ حکومت نے اعلان کر دیا کہ آج پنکھے کی سوئچ کوئی نہ دبائے، ورنہ اگر پنکھا چل گیا پاور ہاؤس سے بجلی آ جائے گی تو اس سوئچ کے دبانے والے پر قتل کا مقدمہ چلے گا، کیونکہ مزدور لگے ہوئے ہیں پنکھوں کی صفائی پر، اگر ان کے پروں سے پنکھے کے پروں سے کسی کی گردن کٹ گئی تو ہر سوئچ دبانے والے کو قتل کا مقدمہ چلے گا۔ تو اب کیا کوئی مجرم کہہ سکتا ہے کہ میں نے سوئچ تو دبایا لیکن بجلی تو پاور ہاؤس نے بھیجا، لہذا پاور ہاؤس پر مقدمہ چلنا چاہیے، ہم پر نہیں چلنا چاہیے؟ بتاؤ، فیصلہ کرو، فیصلہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاور ہاؤس ہے، تم کیوں گئے سوئچ دبانے؟ دیا سلائی کی دو سائڈ ہے، ایک خیر کی ہے ایک شر کی ہے، مگر دونوں خود نہیں جلتے۔ کانٹی نکال کر اس کو رگڑا تو خیر کی طرف جب رگڑا تو خیر پیدا ہو گیا، اور شر کی طرف رگڑا تو شر پیدا ہو گیا۔ یہ رگڑنے کی وجہ سے رگڑے جائیں گے۔ بتاؤ بھائی، آج کتنا نازک مسئلہ اختر بیان کر رہا ہے، کتنا آسان طریقے سے۔ سوئچ دبانے سے ان پر مقدمہ چلے گا، پاور ہاؤس پر مقدمہ نہیں چلے گا۔ جب حکومت نے اعلان کر دیا، بجلی کے پاور ہاؤس نے اعلان کر دیا کہ دیکھو پاور ہاؤس تو کھلا رہتا ہے، کیونکہ اور بھی تو کام ہے پاور ہاؤس کے، خالی تمہاری پنکھے کی سوئچ تھوڑی، بجلی تھوڑی اس کے پاس، ہزاروں مشینیں ہیں، جہاز چل رہے ہیں، ریل چل رہے ہیں، لاکھوں کام ہیں اس کے، لہذا پاور ہاؤس تو جاری رہے گا بجلی بھیجنے میں، مگر تم پنکھے والی سوئچ کو مت دبانا۔ اگر بالکل پاور ہاؤس بند ہو جائے گا تو تم خیر بھی نہیں کر سکو گے، بھلائی کی بجلیاں تو ہیں اس میں، لہذا خیر کی جو سوئچ دبانا، مگر آج پنکھے کی سوئچ مت دبانا۔ تو ایسی یہ کسب ہے، جو جس نے سوئچ دبایا پنکھے کی خلاف قانون حکومت، اس کا نام کسب ہے، اور پاور ہاؤس نے جو بھیجا بجلی اس کا نام خلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بجلی تو بھیج دیتا ہے، مگر یہ پکڑا جائے گا کاسب شر ہونے سے، اس نے کسب کیوں کیا؟ جس کی مثال میرے قلب میں اللہ نے عطا فرمائی، شاید کسی کتاب میں پاؤ گے۔ یہ سلائی کی دو سائڈ ہیں، خیر کے شر کے، لیکن وہ خود نہیں جلتے۔ جیب میں آپ 10 سال رکھیے، خود نہیں جلے گی جب تک کانٹی نکال کر اس میں سے رگڑیے نہیں، اور خیر کی طرف جب رگڑیں گے تو خیر پیدا ہو جائے گا، اور شر کی طرف رگڑیں گے تو شر پیدا ہو جائے گا۔ تو شر کی طرف رگڑا، اس کی سزا اس کو ملے گی کہ تم نے خیر کی طرف اپنی کانٹی کیوں نہیں رگڑی کہ جس سے نیک کام تم کرتے، تم نے شر کی طرف کیوں رگڑی، لہذا جب رگڑی غلط جگہ رگڑ لگائی تو اب رگڑے جاؤ گے۔ یہ دیکھو کیسا مضمون ہے۔